الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بعض دوستوں نے اس کی فرمائش کی کہ انشورنس کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ جو یہ انشورنس ہوتا ہے اس میں جوا بھی ہوتا ہے اور ربا بھی ہوتا ہے، یعنی سود بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن مجید میں صاف صاف حرام کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ جوئے کے بارے میں فرمایا گیا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آگے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اس میں شراب کو اور جوئے کو ناپاک اور گندگی کہا گیا اور اس سے بچنے کی فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور اخیر میں کہا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے باز آتے ہو؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صراحت کے ساتھ خمر اور میسر سے منع فرمایا۔ ابو داؤد وغیرہ کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خمر سے اور میسر سے، نہی عن الخمر والمیسر۔ تو اس کو تو ہر ایک جانتا ہے کہ جوا ناجائز چیز ہے، اور یہ جو انشورنس ہوتا ہے اس میں جوا بھی شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح اصلاً تو یہ چیز ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں جو آدمی جمع کرتا ہے اس میں کتنا واپس ملنا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی کو کہتے ہیں میسر، جوا۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں قمار۔ قمر سے بنا ہوا لفظ ہے، جیسے کہ قمر ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ اس کا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں انشورنس کے مختلف شکلوں میں، اس میں کبھی تو ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے، اور کبھی معلوم ہوا کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کبھی برابر سرابر رہتا ہے۔ اس طریقے کی صورتحال اس میں ہوا کرتی ہے۔ تو اصلاً جو ہے جتنی بھی شکلیں ہیں انشورنس کی سب کے سب ناجائز ہیں، لیکن چونکہ حکومتوں نے عام طور سے گاڑیوں وغیرہ کے لیے انشورنس کو لازم قرار دیا ہے، اس کے بغیر گاڑی لے کے کوئی باہر نکل نہیں سکتا، اسی لیے ہمارے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ گاڑی کا انشورنس کرایا جا سکتا ہے۔ اس کی انشورنس کی بھی کئی قسمیں ہیں، تھرڈ پارٹی انشورنس ہوتا ہے اور دوسرے ہوتے ہیں۔ اس میں بہتر تو یہ ہے کہ جو بالکل معمولی والا ہو، جس میں کہ بس نکالنے کی گاڑی اجازت ہو، والا کرایا جائے، لیکن جو زیادہ کے ہوتے ہیں اس کو بھی کرایا جا سکتا ہے۔ بس یہ بات ضرور ہے کہ کرانے کے بعد پھر جب ضرورت پیش آ جائے تو جتنا پیسہ ہم نے جمع کیا تھا صرف اسی سے استفادے کی اجازت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی استفادے کی اجازت نہیں ہوتی، جتنا پہلے جمع کر دیا ہے اس کی۔ اور میں علماء نے تو اتنی بات کہی ہے، میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس میں اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے کہ آئندہ جتنا ہم جمع کرنے والے ہیں ایک اندازہ ہو، اگر اسی کمپنی کو ہم بعد میں جمع کرتے رہیں گے، اگر پکا یقین ہو کہ اتنا بہرحال جمع کر لیں گے تو اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر دوسرے کی گاڑی نے ہماری گاڑی میں کوئی خرابی پیدا کر دی، آ کے ٹکرا گئی، اور اس کی بنیاد پر جو ہے اس کے اوپر کلیم کیا گیا، اور اس نے انشورنس کرا رکھا تھا اور اس کی بنیاد پہ وہ ہماری گاڑی بنواتا ہے، تو ہمارے لیے جائز ہے کہ وہ جو گاڑی بنوا رہا ہے اس سے ہم استفادہ کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا دیں۔ اس کے لیے اس میں ہمارے لیے گنجائش کی شکل موجود ہے۔ اسی طرح بعض ملکوں میں، ہندوستان میں تو نہیں لیکن بعض ملکوں میں میڈیکل انشورنس بھی لازمی ہے، اور علاج بھی اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ وہاں عام آدمی کے لیے علاج کرا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں پر میڈیکل انشورنس بھی لازم ہے وہاں میڈیکل انشورنس کرایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے علاج معالجہ کرایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں آدمی اگر غربت کی حالت میں ہو، علاج نہ کرا سکتا ہو، تب تو وہ جتنا بھی وہ مل رہا ہو، جتنا بھی علاج میں خرچہ ہے، پورے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر جتنا جمع کیا ہے بس اتنے سے صرف فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسے گاڑی والے معاملے میں ہم نے عرض کیا تھا۔ لیکن یہ تو چیزیں ایسی ہیں جو علماء کے درمیان متفق ہیں، چاہے گاڑی کا انشورنس ہو، چاہے میڈیکل انشورنس کا ہو۔ یہ جو دونوں شکلیں ہم نے عرض کیں،
اس میں تقریباً علماء کا اتفاق ہے۔ بقیہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی دکان کا، اپنے گھر کا، یعنی اپنی املاک کا انشورنس کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے اپنی جان کا انشورنس کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اصلاً تو ناجائز ہے ہی، پہلے ہی عرض کر چکے ہیں ہم، لیکن ہندوستان میں اکثر و بیشتر فسادات ہوتے رہتے ہیں جن میں جو ہے جان و مال کا بہت زبردست نقصان ہوا کرتا ہے۔ تو کیا اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ اس سے استفادہ کیا جائے؟ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فساد کی وجہ سے دکان برباد ہو گئی اور بالکل آدمی سڑک پہ آ گیا، بالکل مجبور ہو گیا، تو اگر انشورنس کرا لیا گیا تو انشورنس کمپنی اتنا دے گی کہ اس سے اپنا کام چل سکے گا۔ تو کیا اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو املاک کا انشورنس کرانے میں بھی تقریباً علماء کا اتفاق ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں وہی بات وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی مجبور ہو جائے بالکل، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ حکومت کے نکمے پن کی وجہ سے چونکہ ایسا ہوا ہے اور حکومت اس کی بھرپائی کرنی چاہیے تھی، اور یہ عام طور سے جتنے یہ کمپنیاں ہوتی ہیں حکومت کے ایک طرح سے تابع ہوتی ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس طریقے سے آدمی پریشان حال نہ ہو تو اس میں بھی وہی معاملہ رہے گا کہ جتنا آدمی نے جمع کیا ہے بس اس سے استفادہ کر سکتا ہے، بقیہ سے نہیں کر سکتا۔ تو یہی بات مجلس تحقیقات شریعہ جو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں قائم تھی، سب سے پہلے اس نے فیصلہ کیا تھا، اور بعد میں یہی فیصلہ جو ہے فقہ اکیڈمی نے بھی کیا، اور مباحث فقہیہ جو اس کے جمعیت العلماء کے تحت قائم ہے اس نے بھی یہی فیصلہ کیا املاک کے سلسلے میں۔ جہاں تک جان یعنی لائف انشورنس کا تعلق ہے، جان کے بیمے کا تعلق ہے، اس کے سلسلے میں یہی اس کا فقہ اکیڈمی کا فیصلہ اور مجلس تحقیقات شریعہ کا فیصلہ تو اسی طریقے کا ہے کہ جب اس کا اندیشہ ہو تو اس کو کرایا جا سکتا ہے، لیکن بس جتنا جمع کیا ہے اسی سے استفادہ ہو سکتا ہے، اس طریقے کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن جب صورتحال ایسی ہو گئی ہو کہ اس سے فائدہ اٹھائے بغیر چارہ کار نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ جو زائد رقم مل رہی ہے اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ املاک کے بیمے اور جان کے بیمے کے سلسلے میں دلائل یہی عام طور سے علماء نے دیے ہیں کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے فقہ کی کتابوں میں ظفر بالحق، اپنے حق پر کامیابی پا لینا۔ تو جب کسی نے ہمارا مال لیا، نقصان پہنچا دیا، تو ہم کو کسی بھی دوسرے انداز سے بھی اگر اس کے مال مل جائے، وہ سیدھے ادا نہیں کر رہا ہے لیکن کسی انداز سے ہم کو مل جائے اور اپنے مال کو ہم اس سے وصول کر سکتے ہوں، تو اس کی وصولنے کی اجازت دی ہے۔ فقہاء نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے فقہاء احناف کا دوسرا نقطہ نظر تھا، لیکن بعد میں فقہاء احناف نے بھی اجازت دے دی کہ چاہے اپنی جنس سے ملے یا خلاف جنس سے ملے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک جان کے بیمے کا تعلق ہے وہ متفقہ معاملہ نہیں رہ گیا، اس میں مباحث فقہیہ والوں نے بعد میں اختلاف کر لیا، اگرچہ پہلے جو ہے مجلس تحقیقات شریعہ نے بھی اس کو جائز قرار دیا تھا اس طرح کے حالات میں، اور فقہ اکیڈمی نے بھی جائز قرار دیا تھا، اور خود مولانا حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی جو وہاں کے بہت جید عالم دین تھے، دیوبند کے مفتی تھے، صدر مفتی تھے، انہوں نے بھی اس کو جائز قرار دیا تھا، اور باقاعدہ ان کا فتویٰ تفصیل سے موجود ہے۔ جو ندوے سے کتاب شائع ہوئی ہے انشورنس پر، اس میں جو ہے ان کا فتویٰ پورے مکمل انداز سے موجود ہے، اس میں صحیح انداز سے آئے گا نہیں، ہم اس کو دکھا رہے ہیں، اس میں الٹ کے آ رہا ہے، ورنہ فتویٰ ان کا موجود ہے۔ لیکن ہم نے ابھی دیکھا کتاب النوازل میں مفتی سلمان منصور پوری کی، تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بعد میں ان حضرات نے رجوع کر لیا تھا۔ تو گویا جو لائف انشورنس ہوتا ہے اس کے سلسلے میں اختلاف موجود ہے، باقی املاک کے سلسلے میں ان حضرات نے بھی اجازت دی۔ تو یہ ہم نے 3 چیزوں کے بارے میں بتایا، ایک تو گاڑی کا انشورنس، دوسرے میڈیکل انشورنس، اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس میں سب متفق ہیں، اس لیے کہ وہ جبری ہے، جبری نہ ہوتا تو اس کو جائز نہ قرار دیتے۔ اور املاک کے انشورنس کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے جب اس کا خطرہ ہو، بار بار جو ہے فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں، جیسے کہ ہندوستان کے بعض علاقے میں ایسا ہوتا ہے، تو اس کی بھی اجازت دی ہے۔ لیکن بس وہ شرط ہے کہ جتنا ہم نے جمع کیا ہے اس سے تو استفادہ ہم کر ہی سکتے ہیں، اس سے زائد سے استفادہ کرنے کی گنجائش تبھی ہوگی املاک والے بیمے کی شکل میں جبکہ آدمی پریشان حال ہو گیا ہو، تو یہ سمجھیں گے کہ حکومت کو ہماری بھرپائی کرنی چاہیے تھی، ہمارے مال کی حفاظت نہیں کی، اس لیے ہم اس سے وصول کر رہے ہیں، یہ اس میں تعویل ہوگی۔
اور بقیہ جو گاڑی کا بیمہ ہے اس میں جتنا جمع کیا ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس سے زائد کا اگر مسئلہ ہے، اگر ہم کو ایک خیال ہو کہ ہم بعد کی قسطوں میں اتنا جمع کرتے ہیں تو اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جہاں تک لائف انشورنس کا تعلق ہے اس میں اختلاف ہو گیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیں، مسئلہ بہت تفصیلی تھا، اس کو خلاصہ کرنے کی کوشش کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔